بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس شارٹ نوٹس پر، چونکہ کل رات کو خاصا لیٹ آپ دوستوں کو اطلاع دی گئی اور اس کے باوجود آپ یہاں پر تشریف لے آئے، آپ سب کا فرداً شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کے اداروں کا بھی۔ پریس کانفرنس کا عنوان یقیناً آپ کے علم میں ہے، گلگت بلتستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس بلائی گئی ہے۔ آپ لوگ گلگت بلتستان کی موجودہ صورتحال اور اس کے پس منظر کے حوالے سے مجھے نہیں پتا کس حد تک ڈیپلی جانتے ہیں، لہذا یہ گفتگو کے بعد اگر کوئی سوال ہو تو میں اس کے لیے انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گلگت بلتستان ایک بار پھر دہشت گردی کی وجہ سے آتش فشاں کے دہانے پر ہے۔ 19 بے گناہ مرد و زن اور بچوں کی شہادت اور ان شہداء کے جنازے کے موقع پر ایک اور جوان کا قتل، شہداء کے سوم کے موقع پر تعزیتی قافلے پر مسلح دہشت گردوں کا حملہ، سکاؤٹس اور رینجرز کی جوابی فائرنگ اور اس کے نتیجے میں رستہ کھلوانا، بعض علاقوں پر فورسز کے چھاپے اور بہت بڑی مقدار میں بھاری اسلحے کی برآمدگی، وہ سازش ہے جس کے نتیجے میں پورے علاقے کو فرقواریت کی آگ اور خون میں نہلانا مقصود تھا۔ دہشت گردوں نے اس وقت بہت بھاری مقدار میں اسلحہ علاقے میں پہنچا دیا ہے۔ کچھ علاقے نو گو ایریاز بن چکے ہیں۔ ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ اب تک روکا نہیں جا سکا۔ ضلع استور کی شیعہ آبادی کو ہجرت پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ سانحہ کوہستان کے المناک واقعے کے مجرم پہچانے گئے ہیں، لسٹیں فراہم کی جا چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود اب تک کوئی ایک بھی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ اس سازش کے نتیجے میں اگر کوئی رد عمل شروع ہوتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے۔ اس سلسلے میں چند مطالبات پیش کیے گئے ہیں جن کے حل کے لیے، جن پر عمل درآمد کے لیے وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے 1 ہفتے کی مہلت دی ہے اور اس مہلت کی آخری ڈیٹ 8 مارچ ہے، یعنی 2 دن بعد۔ پانی سروں سے گزر چکا ہے، اس سے زیادہ بے گناہ اور علاقے کے صلح پسند عوام کے صبر و تحمل کا امتحان لینا میرا خیال ہے کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ قوم کے بالکل واضح، شفاف اور سادہ چند مطالبات ہیں جن پر اگر عمل درآمد کیا جائے تو یقینی طور پر اسٹیٹ کے لحاظ سے بھی، حکومت کے لحاظ سے بھی، ہمارے اداروں کے لحاظ سے بھی وہاں پر امن قائم ہو سکتا ہے، اور امن قائم کرنا ہی پوری قوم کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر ہمارے اداروں کی اور حکومت کی۔ وہ مطالبات کیا ہیں؟ نمبر 1، ان 19 شہداء کے قاتلوں کو، جن کے نام دیے جا چکے ہیں، گرفتار کیا جائے۔ شاہراہ ریشم کو رینجرز اور فورسز کے ذریعے سے محفوظ بنایا جائے۔ اسلام آباد سے سفر کے لیے علاقے کے مکینوں کی آسائش کے لیے C-130 کا فضائی اس کی سہولت مہیا کی جائے۔ دہشت گردوں کے خلاف فوری طور پر آپریشن کر کے، چند علاقے ہیں جہاں پر دہشت گرد موجود ہیں اور ہمیشہ علاقے کے امن کو تباہ کرنے کے در پہ رہتے ہیں، ان میں چند علاقے ہیں کشروٹ، بسین، نوپورا اور سکارکوئی۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر اسلحے کے ڈپو بنے ہوئے ہیں۔ گزشتہ دن
جتنا اسلحہ ایک علاقے سے یادگار محلے سے برآمد ہوا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ گلگت بلتستان میں اسلحہ کوئی نہیں بنتا. یہ سارے کا سارا اسلحہ دوسرے علاقوں سے گیا ہے، سیکیورٹی فورسز کی موجودگی میں گیا ہے، ان کے چیک پوسٹوں کی موجودگی میں گیا ہے، تمام تر حکومتی دعووں کے باوجود گیا ہے. اور ابھی ایک علاقے پر آپریشن کے نتیجے میں، ایک محلے پر جہاں پر 40-50 گھر ہیں، ایک علاقے پر چھوٹے سے آپریشن کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا اسلحہ وہاں سے برآمد ہوا ہے. ان علاقوں کا آپریشن کر کے وہاں سے دہشت گردوں کو بھی پکڑا جائے اور اسلحہ سے اس علاقے کو پاک کیا جائے. اور اسی طرح سے اگلا مطالبہ ہے دہشت گردوں پر نوجوانوں کو اکسانے والے اور اسلحہ فراہم کرنے والے مولویوں کو، ملاؤں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے. شہداء کے لواحقین کے لیے 50 لاکھ کا مطالبہ کیا گیا تھا، حکومت نے 30 لاکھ کو قبول کیا ہے، البتہ اب تک اس پر پیش رفت نہیں ہوئی. اگلا موضوع اس حوالے سے یہ ہے کہ گلگت کاغان روڈ اور گلگت مظفر آباد روڈ جو استور کے ذریعے سے ہے، اس روڈ کی تعمیر کا کام ہنگامی طور پر شروع کیا جائے تاکہ یہ پورا خطہ دہشت گردوں کے چنگل سے آزاد ہو سکے. 8 مارچ ڈیڈ لائن ہے. گلگت بلتستان، استور، ہنزا نگر، ان تمام اضلاع کے علماء نے مل کر فیصلہ کر لیا ہے اور اس وقت بھی وفود بلتستان میں موجود ہیں. موٹیویشن ہو چکی ہے، لوگ تیار ہیں. 8 مارچ ڈیڈ لائن ہے اور اگر اس وقت تک ان مطالبات پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو پھر قوم اپنا فیصلہ خود کرے گی اور اس کے جو بھی نتائج ہوں گے وہ پھر ہمارے اداروں کو بھی برداشت کرنے پڑیں گے یقیناً، اور حکومت کو تو بھگتنا پڑے گا ہی. مجلس وحدت مسلمین پاکستان گلگت بلتستان کی موجودہ نازک صورتحال کے پیش نظر علماء کرام کے ان فیصلوں کی مکمل حمایت کرے گی اور گلگت بلتستان کے تمام علاقوں سے گلگت کی طرف لانگ مارچ شروع ہوگا. شاہراہ ریشم مکمل طور پر بند ہو جائے گا اور اس کے بعد بھی اگر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوگی. اب ایسے حالات میں کنٹرول کرنا میرا خیال ہے عقل اور دانش کا تقاضا ہے. کراچی سے لے کر پاراشنار تک، کوئٹہ سے لے کر خیبر اور پشاور تک تمام شیعہ جماعتیں اور قوتیں اس مسئلے میں متحد بھی ہیں، یک زبان بھی ہیں اور گلگت بلتستان کے اس ایشو کو حل کرنے کے حوالے سے ان سب کا موقف ایک ہے. انشاءاللہ تعالی جب یہ تحریک شروع ہوگی، خدا نہ کرے وہ دن آئے، لیکن اگر یہ شروع ہوگی تو پھر اس کے اثرات تمام پاکستان میں نظر آئیں گے. انہی نکات کو پیش کرنے کے لیے آپ کو آج زحمت دی گئی ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ سب دوست احباب اس ملک کے نہ صرف باشندے ہیں، اس ملک کو بنانا چاہتے ہیں، اس ملک کی تعمیر چاہتے ہیں، اس ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے چھڑانا چاہتے ہیں. تو یقیناً آپ اس مقدس کاز میں، اس مقدس ہدف میں ہمارا ساتھ دیں گے، چونکہ ہم، آپ جانتے ہیں ہمارا نام بھی مجلس وحدت مسلمین ہے. ہم مسلمانوں کو متحد دیکھنا چاہتے ہیں، ہم امت کو متحد دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ فرقہ پرست عناصر یا ان کی اصلاح ہو جائے یا پھر قانون اور آئین کے مطابق ان کو سزا دی جائے اور اس ملک میں بسنے والے 17-18 کروڑ عوام کو ان شرپسندوں سے نجات بھی ملے اور وہ سکھ کا سانس لے سکیں. آئے دن کے ان حوادث سے قوم کو نجات دلائی جا سکے. انہی گزارشات کے ساتھ میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے زحمت فرمائی اور آج کی اس پریس کانفرنس میں تشریف لائے. مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے کہا کہ تمام اسلحہ جو ہے وہ چیک پوسٹوں سے ہو کے گیا ہے، فورسز کی نظروں سے گزرا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فورسز انوالو ہیں اس کو اسلحے کو مل جائے؟ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور میں بھی یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں
کہ طالبان کی تشکیل، شدت پسند عناصر کی تشکیل میں ہماری فورسز کا 100% ہاتھ رہا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ اگر میرے ایک صحافی بھائی کو کوئی دہشت گرد آ کر قتل کرتا ہے اور مقتول کی حمایت میں چند لوگ اٹھتے ہیں بھئی قاتل کو گرفتار کرو، تو اس قاتل کو معلوم ہونے کے باوجود پکڑا کیوں نہیں جاتا؟ کیا قانون بے بس ہے، یا قانون پر عمل درآمد کرنے والی قوتوں کو کوئی بیماری لاحق ہے کہ وہ نہیں چاہتے ایسے شدت پسندوں کو روکا جائے؟ خود یہ بات واضح طور پر بتاتی ہے. اگر 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اتنے بڑی مقدار میں اسلحہ گلگت پہنچتا ہے اور جگہ جگہ درجنوں چیک پوسٹوں سے یہ لوگ گزرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ کسی خلائی اور آسمانی مخلوق کا کام ہے، یا وہیں پر بسنے والے انہی دہشت گردوں کا جن کے ٹریننگ کیمپس ہمارے انہی اداروں نے انہی پہاڑیوں میں بنائے، انہیں تربیت دی، کبھی کسی نام سے کبھی کسی نام سے، اور اس وقت امت کو تباہ اور برباد کرنے پر یہ گمراہ جوان استعمال ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے اسی واقعے میں 19 شہداء کے واقعے میں دیکھ لیا، 2 خواتین تھیں، 3 بچے تھے. مجھے یہ بتائیں کہ آج تک کسی تاریخ میں آپ نے دیکھا کہ کوئی باغیرت انسان ہو خواتین کو قتل کرے اور بچوں کو قتل کرے؟ کوئی باغیرت انسان، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کسی باضمیر انسان کا کام ہو سکتا ہے؟ کیا اس طرح کی درندگی کے مقابلے میں من حیث انسان، چاہے وہ انسان ہندو ہو، چاہے وہ انسان عیسائی ہو، چاہے لادین ہو، چاہے مسلمان، کیا ہمارا فریضہ نہیں بنتا کہ ان مظلوموں کی حمایت میں اور ان درندوں کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوں اور آواز بلند کریں؟ علامہ افسانہ گلستان واقعی ایک بہت بڑا وہ ہے کہ جس میں چار بے گناہ افراد کو شہید کیا گیا. گورنمنٹ کو معلوم ہے کہ مجرم کون ہے، ایک لسٹ بھی فیرسٹ جاری کی گئی ہے، لیکن تاحال گرفتاری نہیں ہوئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس میں ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے اور خاص طور پر رحمان ملک انڈین منسٹر ہیں، کیا یہ ذمہ دار ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر 2 بات، جو آپ نے لکھا نا کہ جو نام دیے جا چکے ہیں، میرے پاس لسٹ موجود ہے، حکومت کے پاس موجود ہے، ہماری مختلف ویب سائٹس پہ وہ نام موجود ہیں، حکومت کو وہاں پر گلگت میں بھی پاکستان میں بھی دیے جا چکے ہیں. اگر آپ ابھی چاہیں تو نکالا جا سکتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں 2 چیزیں ہیں. پشت پناہی کے حوالے سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کے نزدیک کیا کوئی مقامی دہشت گرد تنظیم اس میں ملوث ہے یا کوئی بین الاقوامی تنظیم اسی پشت پناہی کرنے ہے؟ دیکھیے آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اصل حکومت کن کی ہوتی ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہماری سیاسی گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ بہت ساری جگہوں میں کوشش کے باوجود کچھ نہیں کر پاتی. ایسے واقعات آپ ظاہر ہے کرمنل جو معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں، آپ کے ساتھی دیکھتے رہتے ہیں، آپ کی معلومات میں ہیں کہ کس طرح سے دہشت گردوں کو تحفظ دینے کے لیے جب پولیس چھاپے مارتی تھی تو پولیس سے پہلے بعض ادارے ان کو مطلع کر دیتے تھے اور ان کو وہاں سے نکال لیتے تھے. یہ آپ کے علم میں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے وہ ادارے جن کے ذمے پاکستان کے اسٹیٹ کی حفاظت، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ جب تک دہشت گرد اور شدت پسند عناصر کو شیلٹر فراہم کرتے رہیں گے، رحمان ملک تو کیا اس طرح کے ہزاروں لوگ بھی آ جائیں تو یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا. اگرچہ موجودہ حکومت نے وعدے کیے ہیں، لیکن اب دیکھنا پڑے گا کہ ان وعدوں پر حکومت کتنا عمل درآمد کرتی ہے اور وہ ادارے کس حد تک اس پر عمل درآمد کرتے ہیں. آپ کے سامنے ہے کہ دفاع پاکستان کس چیز کا نام ہے؟ دفاع پاکستان کا مطلب ہے اس پاکستان کے سرحدوں کی حفاظت. کیا پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت وہ کریں گے جنہوں نے جیوش کے اوپر حملہ کیا؟ کیا پاکستان کے سرحدوں کی حفاظت وہ کریں گے جنہوں نے آرمی کو، پولیس کو، سیکورٹی فورسز کو، چھاونیوں کو، ایئر بیس کو نشانہ بنایا؟ کیا پاکستان کی حفاظت وہ کریں گے جن کے ہاتھوں سے اور جن کی انگلیوں سے ہزاروں بے گناہ لوگوں کا خون اور لہو ٹپک رہا ہے؟
کیا وہ پاکستان کی حفاظت کریں گے جو سر سے پیر تک دہشت گرد تھے؟ کیا وہ لوگ پاکستان کی حفاظت کریں گے جو جب جیل سے رہا ہوتے ہیں، آپ کا میڈیا ان کو لائیو لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں جو ہم کرتے رہے ہیں اب دوبارہ وہی کرتے رہیں گے؟ کیا وہ پاکستان کی حفاظت کریں گے؟ کیا اس سے بڑھ کر ظلم اور کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم امریکہ کو کہتے ہیں کہ دوغلا ہے، ہمارے یہ لوگ جو اس ملک کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں، ان سے بڑھ کر دوغلا چہرہ آپ نے کبھی دیکھا کہیں پر؟ علامہ صاحب، دفاع پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے، جب بھی بین الاتحادی مسلمین کر رہی ہے، دفاع پاکستان کو پوائنٹ پوائنٹ کر رہی ہے، لیکن آپ کو کیا دہانی کرواتا چلوں، اس میں دو ہمارے علماء جو ہیں وہ اہل تشریح کے تعلق کوئی نہیں ہے سے بھی ہیں، دفاع پاکستان میں کوئی علامہ سید حیدر عباس کراچی سے ان کا تعلق ہے، مجالس بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، کیا آیا ان کی تحقیقات؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دفاع پاکستان کونسل کے فورم پر جن تنظیموں اور اداروں کی موجودگی آپ نے دیکھی ہے، لسٹ آپ کے پاس یقیناً موجود ہوگی، کوئی شیعہ تنظیم اس میں نہیں ہے، بریلویوں کی تمام جماعتیں اس سے باہر ہیں، دیوبندیوں کی سب سے بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام اس سے باہر ہے، یعنی یہ کہنا کہ وہاں پر سب جمع ہیں، سب سے بڑا ظلم یہ ہے۔ وہاں پر چند دہشت گرد ضرور جمع ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، چند بین تنظیمیں ضرور جمع ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پاکستان میں جو قوتیں ہیں ان قوتوں کی وہاں پر کوئی نمائندگی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ نہ ہم اسلحے کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، نہ جمعیت علماء اسلام کا ہم نے کوئی ایسا رول دیکھا کہ وہ اسلحہ اور شدت پسندی کی سیاست پہ یقین رکھے، اور نہ بریلویوں کی جتنی جماعتیں موجود ہیں ان میں کوئی ایسی چیز ہم نے دیکھی، لہٰذا یہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کا میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں۔ سر یہ بتائیں کہ ڈاکٹر ابوالخیر زبیر جو ہیں وہ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جو ان کے ابوالخیر زبیر اکیلے چلے گئے وہاں پر، اور ان کی اپنی جماعت میں ان کے خلاف جو بغاوت اٹھی وہ آپ کے علم میں ہوگی یقیناً۔ اچھا، دوسرا یہ بتا دیں کہ جیسے آپ نے یہ کیا محض اتفاق ہے کہ امریکہ بھی پاکستان کے اداروں پہ وہی الزام لگاتا ہے جو آپ لگا رہے ہیں کہ یہ ادارے اسٹیٹ پالیسی کے تحت اس طرح کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو پناہ دینے یا سپورٹ کرنے میں انوالو ہے، یہ محض اتفاق ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے، اگر ایسا ہوتا ہے کہ شاہراہ ریشم بند کر دی جاتی ہے تو کیا چین سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ کٹ دی جائے، تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ دیکھیے، اس وقت دہشت گردی کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کیا اس قوم کو ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان کو ہو رہا ہے؟ کوئٹہ میں لوگوں کو بسوں سے اتارا جاتا ہے، پوری قوم کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کراچی میں ایک عرصے سے خون کا بازار گرم ہے اور اہم ترین اور پاکیزہ ترین لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وکلا کو خصوصی طور پر، اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ جو ابھی پارا چنار میں مسجد سے نکلنے والے بے گناہ مسلمانوں کو 47 مسلمانوں کو بھون دیا گیا، فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ گلگت میں بھی بسوں سے اتار کے مارا گیا، اس کے بعد یقیناً میڈیا کے علم میں ہوگا کہ لاکھوں لوگ جمع تھے، ان تک خبر پہنچی کہ ایک اور جوان کو فلان علاقے میں ٹارگٹ کر کے شہید کر دیا گیا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر وہ 1 لاکھ لوگ یا 2 لاکھ لوگ یا 3 لاکھ لوگ بفر جاتے، ان کو کنٹرول نہ کرتے ہمارے دوست ہمارے ساتھی، تو کیا کچھ ہو سکتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کی یہ پالیسی رہی گزشتہ 60 سالوں میں اور اب بھی جاری ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کمزور ہوا ہے، پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہاں، چند لوگوں کی جیبوں میں پیسے ضرور آئے، ڈالر ضرور ملے، ان کی جائیدادیں ضرور بنی، لیکن مجموعی طور پر پاکستانی قوم پیچھے چلی گئی، پاکستان کا سٹیٹ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا۔ آج پوری دنیا میں جب دہشت گردی کا نام آتا ہے تو پاکستان اس کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے، یہ ہے فائدہ۔ سڑک بند کرنا، شاہراہ ریشم بند کرنا، جتنے دن بند ہوگا اس سے کوئی قیامت نہیں آئے گی، دوبارہ کھل بھی جائے گا، لیکن یہ جو کاروائیاں ہیں یہ دیرپا ہیں، قوموں کی تقدیریں اس سے بنتی ہیں، اور اس وقت پاکستان کے 17 کروڑ عوام کی تقدیر کو چند لوگوں نے یرغمال بنا لیا ہے اپنے مفادات کی خاطر، اور پوری قوم کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ 8 مارچ کے بعد بین الاتحاد المسلمین کیا لانے والا پلان تیار کر دیا اگر آپ کے مطالبات نہیں مانیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میں نے مراحل آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، لانگ مارچ ہوگا، شاہراہ ریشم بند ہوگا، اس کے ساتھ سول نافرمانی شروع ہوگی، علاقے کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد پورے پاکستان میں اس کی حمایت میں سلسلے شروع ہوں گے، اور اس کی انتہا ہوگی 25 مارچ۔ 25 مارچ کراچی میں ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے،
قرآن و اہل البیت کانفرنس کے نام سے، اور انشاءاللہ تعالی اس کانفرنس میں پوری قوم وہاں پر اپنی قوت کا مظاہرہ بھی کرے گی اور دکھائے بھی کہ ہم متحد ہیں، ہم متحد ہیں۔ آپ کو پتا ہے گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہے یہاں پر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، تمام لوگ مل کر کام کرتے رہے ہیں۔ ابھی جو ہم نے کانفرنس بلائی تھی میریٹ میں، اس میں بھی آپ نے دیکھا یہ سارے اکابر موجود تھے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ واضح ہے کہ ہماری ایک ہی خواہش ہے کہ اس ملک کو سربلند ہونا چاہیے، ہماری ایک ہی خواہش ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے، ہماری ایک ہی خواہش ہے کہ اس ملک میں ایک عام شہری کو امن ملنا چاہیے۔ کوئی غیر قانونی مطالبہ ہے، کوئی غیر آئینی مطالبہ ہے، کوئی غیر اخلاقی مطالبہ ہے، کوئی غیر انسانی مطالبہ ہے، نہیں، آپ سب اس بات کے گواہ ہیں۔ ہمارا عمل بھی اس بات کا عکاس ہے۔ اگر دہشت گردی کا سلسلہ ایک دفعہ شروع ہو جائے، آپ دیکھیں جہاں پر اکثریت کسی خاص گروہ کی ہو یا ان کا قبضہ ہو کسی جگہ، وہاں پر اگر ان کے مخالفوں کا قتل عام شروع ہو جائے اور یہ سلسلہ روایت بن جائے تو پھر اس ملک میں کون بچے گا؟ کیا یہ اس ملک کے مفاد میں ہے؟ کیا ہمارے مفاد میں ہے؟ اب بھی جتنا الزام ہم لے چکے ہیں کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس درد میں آپ بھی اسی طرح سے شریک ہیں جس طرح سے ہم ہیں، ہمارے بھائی ہیں آپ، اور آپ کو بھی اتنا ہی درد کا احساس ہے جتنا ہمیں ہے، لیکن زخم کھانے کے بعد تکلیف ذرا زیادہ ہوتی ہے ان لوگوں کو جن کو زخم لگتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں اس کوئی ٹیررسٹ کیمپ چل رہی ہے یا نہیں، اور چل رہے ہیں تو کون سے علاقوں میں؟ دیامر کے علاقوں میں ٹیررسٹ کیمپ موجود ہیں، اب بھی وہاں سے لایا جاتا ہے مانسیرا کے علاقے میں، کچھ اور علاقوں میں، وہاں پر جو ٹریننگ ہو چکی ہوتی ہے اس کو پھر تسلسل یہاں پر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ بھیج دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک افسوسناک سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ گلگت بلتستان کی حکومت ایک پپٹ حکومت ہے، وہ بیچاری اس طرح کی کوئی حرکت کوئی کام کر ہی نہیں سکتی جب تک جو اصل حاکم ہیں وہ ان کو اجازت نہ دیں۔ جب اصل حاکموں کے ہاتھ میں، مجھے یہ بتائیں نا کہ ایک جہاں پر یہ واقعہ ہوا، جو لوگ بچے، ظاہر ہے 4 گاڑیوں سے جب لوگوں کو اتارا گیا 19 شہید ہوئے تو 100 تو وہاں پر موجود تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا یہ، اور ان میں بہت سارے لوگ بلکہ سارے ایسے تھے جو اس درد پر رو رہے تھے۔ انہوں نے آگے خود نام لیا، ابھی یہ فلان علاقے کا بندہ ہے، فلان علاقے کا بندہ ہے، فلان علاقے کا بندہ ہے، فلان لوگ ہیں۔ یہاں پر تو ایک بھینس چرانے پر پورے خاندان کو پکڑا جاتا ہے اور تھانوں میں بند کیا جاتا ہے۔ ایک ایم پی اے کسی لڑکی کو تھپڑ مار دے تو 1 ہفتے تک ہماری پوری انتظامیہ ہلتی ہے، ہماری یہ جو اندھی عدلیہ ہے اس کو وہ تھپڑ نظر آتا ہے، اور یہ جو ہزاروں لوگوں کا قتل عام ہے اور بربریت ہے، یہ بربریت نظر نہیں آتی، نہ ہماری فورسز کو یہ بربریت نظر آتی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں آپ خود بتائیں کہ کسی قوم کو کس حد تک دیوار سے لگایا جا سکتا ہے؟ علامہ صاحب، یہ ٹریننگ کیمپ جو ہے یہ کیا پاکستان کے جو ادارے ہیں جن کو آپ اصل کہہ رہے ہیں وہ چلا رہے ہیں؟ مجھے یہ پتا ہے کہ انڈین نہیں چلا رہے ہیں، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ امریکنز براہ راست آ کے نہیں چلا رہے، اگرچہ ان کے بھی مختلف جگہوں میں ہاتھ ہیں اور ان کے کام ہیں، لیکن کم از کم یہ ٹریننگ کیمپس وہ ہیں جن کو ہمارے اداروں کی رضامندی کے بغیر چلایا نہیں جا سکتا۔ یہاں پر ہمارے اس آفس میں جب کوئی بندہ آتا ہے تو اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے کہ بھئی فلان بندہ آیا، اتنی دیر رہا، چائے پی چلا گیا۔ اتنے بڑے دہشت گردی کے کیمپس جو ان علاقوں میں ہیں یا پھر بلوچستان میں ہیں، ہمارے اداروں کو نظر نہیں آ رہے۔ سپریم کورٹ اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے، آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ ہر کوئی سپریم کورٹ کا حکم ہے، کیا آپ کی پارٹی بھی سپریم کورٹ سے اس کو کوئی ڈیمانڈ کرتی ہے؟ ڈیمانڈ بہت دفعہ کر چکے ہیں، لیکن ہم نے اس کا اثر کوئی نہیں دیکھا، اس لیے کہ ہماری کورٹس جس حد تک آزاد ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے۔ ایک تھپڑ ان کو پوری قوم کے قتل عام سے زیادہ قیمتی نظر آتا ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے۔ کہیں پر کسی کا گدھا گولی لگنے سے مر جائے تو وہ ان کو نظر آتا ہے، یہاں پر انسانوں کا قتل عام اور اس کے معاشرے پر مرتب ہونے والے اثرات نظر نہیں آتے، یہ آپ کو پتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ان سے ڈیمانڈ کر کے وقت ضائع کرنا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی معقول بات ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا ایک دفعہ پھر۔
वो लिस्ट अगर फराहम हो जाए नाम मैं अर्ज करता हूँ इनसे, वो जो अफराद लिस्ट है वो जरा निकाल के दीजिए। वज़ीर दाखिला ने ये कहा कि इस साले में बैरूनी ताकत जो है वो भी मुलव्वस हो सकती है और ये इकदाम उठाकर शिया सुन्नी फसाद डलवाने की कोशिश की गई है, एक्चुअली ये है नहीं। इस पे आपका क्या आर्गुमेंट है? देखिए, अगर इजाजत दें दोस्त अहबाब तो मैं चंद चीजें अर्ज करूंगा। देखिए, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी मसला कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। मैं दावे से बात करता हूँ इसलिए कि हमने आज तक जहां जहां प्रोग्राम किए वहां पर तमाम तबकात आए हैं। गली कूचों में अब भी ये सब साथ में रहते हैं, अब भी हमारे दरमियान रिश्तेदारियां हैं, अब भी शादियां होती हैं, अब भी मौत गम खुशी में एक दूसरे का साथ देते हैं। तो फिर शिया सुन्नी मसला कहां पर है? ये मसला फिरकवारियत का भी नहीं है, दहशतगर्दी का है, लेकिन फिरकवारियत को इस्तेमाल किया जा रहा है दहशतगर्दी के लिए। लिहाजा अगर बाहर के हाथ नजर आते हैं तो वो या इंडियन हाथ है या अमेरिकन हाथ है। अगर इंडियन और अमेरिकन हाथ नजर आए और उसके बावजूद उन हाथों को काटने के लिए जिम्मेदार इदारे कदम न उठाएं तो हम ये समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये भी उन्हीं के साथी हैं जो इस कौम को तबाह बर्बाद हाल में देखना चाहते हैं। इनके अलावा भी कोई हाथ हो सकता है? मतलब ये जो आपने दो मुल्कों का नाम किया है वो बज़ाहिर नजर आते हैं, कोई मुस्लिम ममालिक का हिस्सा भी है। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें आपको पता है कि किन किन हमसाया अरब ममालिक का हाथ है, आपको भी अंदाजा है। तो जिन लोगों को पाकिस्तान के अंदर अमन मकसूद नहीं है वो जाहिर है पैसा खर्च करते हैं, चाहे वो डॉलर की सूरत में हो, चाहे वो पौंड की सूरत में हो, चाहे वो रियाल की सूरत में हो, तो उसके नताइज भी आप देखते हैं। पाकिस्तान में किसी यानी जो खासतौर पर चलो दहशतगर्दी कहें मजहब के नाम पर, इसमें कोई किसी मुस्लिम ममालिक के दो मुस्लिम ममालिक का नाम हमारी रिपोर्टों में आता है, इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्टों में भी आता है कुछ ऐसा? मैं बाज मीटिंग्स में हमारे जो ब्यूरोक्रेसी के अफसरान हैं उनसे मैंने चंद दफा ये बात पूछी। मैंने कहा ये बताओ भाई कि जब कहीं पर कोई दहशतगर्दी होती है तो आप शिया सुन्नी को बैलेंस करने की कोशिश करते हो और इसी नाम से मैदान में आते हो। दहशतगर्दों पर जहां पर हाथ डालते हो 3 बंदे उधर से पकड़ते हो, 5 उधर से बेगुनाह बंदे भी पकड़ लेते हो। ये बैलेंस करो की पॉलिसी कब तक? क्यों इस तरह से करते हो? क्या तुम्हारा जमीर मुर्दा है? मैंने जब ब्यूरोक्रेसी के इदारों में ये बात की, जो मीटिंग्स होती हैं, तो उन्होंने कहा ये हमारी मजबूरी होती है, चूंकि हम इसके अलावा चल नहीं सकते। मैं फिर कहता हूं कि भाई मुझे ये बताया जाए कि गुज़श्ता इस पूरे अरसे में जितना कत्ले आम हुआ उसमें मकतबे तशय्यो के हवाले से कहीं पर कोई ऐसा काम आपको नजर आया? कोई एक खुदकुश आज तक आपने सुना? कोई इस तरह का हादसा जिसमें दर्जनों अफराद, और वो भी बेगुनाह तरीन अफराद, उनको इस तरह से निशाना बनाया जाए और पता चले कि भाई ये शियों ने किया, कोई ऐसा आपको नजर आया? भाई ये हमारे मकतब की आइडियालॉजी के खिलाफ है। इसको हम हराम समझते हैं। जब हम हराम समझते हैं तो हराम की तरफ हम हाथ नहीं बढ़ा सकते। हां, अगर पता चले कि कोई कातिल है तो उसको मार देना चाहिए, जो भी जिसके भी हाथ लगे। लेकिन ये काम कि किसी बेगुनाह को, चाहे वो मर्द हो औरत हो, इस तरह से निशाना बनाया जाए, न अक्ल इस बात की इजाजत देती है न शरीयत। इसलिए बैलेंस करने के लिए 2 ममालिक का, 3 ममालिक का, 4 ममालिक का नाम लिया जाए तो ये मैं समझता हूं आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हकायक के खिलाफ है। अभी जैसे आपने कल और परसों इसराइल के हवाले से देखा कि इसराइली वजीर आजम और अमरीकी सदर जिस तरह से ईरान के हवाले से बयान दे रहे हैं, भाई ये करप्ट तरीन लोग हैं, तो ये हैं तो वो हैं। जाहिर है उनकी नजर में तो यही करप्शन है ना, जो उनके मकासद की तकमील रोक दे पूरे खित्ते में। जो लोग उनके पपेट के तौर पर और उनके लिए टिश्यू पेपर के तौर पर इस्तेमाल होंगे वो दुनिया के सबसे अच्छे लोग होंगे, चाहे वो मुशर्रफ की सूरत में हो, जरदारी की सूरत में हो, या किसी शहनशाह की सूरत में हो। ये तो आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे इसे क्यों बुलवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। में दुरुस्त नहीं है। कौम के बिल्कुल वाज़ेह, शफाफ और सादा चंद मुतालबात हैं
جن پر اگر عمل درآمد کیا جائے تو یقینی طور پر اسٹیٹ کے لحاظ سے بھی، حکومت کے لحاظ سے بھی، ہمارے اداروں کے لحاظ سے بھی وہاں پر امن قائم ہو سکتا ہے، اور امن قائم کرنا ہی پوری قوم کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر ہمارے اداروں کی اور حکومت کی۔ وہ مطالبات کیا ہیں؟ نمبر 1، ان 19 شہداء کے قاتلوں کو، جن کے نام دیے جا چکے ہیں، گرفتار کیا جائے۔ شاہراہ ریشم کو رینجز اور فورسز کے ذریعے سے محفوظ بنایا جائے۔ اسلام آباد سے سفر کے لیے علاقے کے مکینوں کی آسائش کے لیے C1 سازش کے نتیجے میں اگر کوئی رد عمل شروع ہوتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے۔ اس سلسلے میں چند مطالبات پیش کیے گئے ہیں جن کے حل کے لیے، جن پر عمل درآمد کے لیے وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے 1 ہفتے کی مہلت دی ہے، اور اس مہلت کی آخری ڈیٹ 8 مارچ ہے، یعنی 2 دن بعد۔ پانی سروں سے گزر چکا ہے، اس سے زیادہ بے گناہ اور علاقے کے صلح پسند عوام کے صبر و تحمل کا امتحان لینا میرا خیال ہے کسی بھی صورت کے نتیجے میں پورے علاقے کو فرقواریت کی آگ اور خون میں نہلانا مقصود تھا۔ دہشت گردوں نے اس وقت بہت بھاری مقدار میں اسلحہ علاقے میں پہنچا دیا ہے۔ کچھ علاقے نو گو ایریاز بن چکے ہیں۔ ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ اب تک روکا نہیں جا سکا۔ ضلع استور کی شیعہ آبادی کو ہجرت پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ سانحہ کوہستان کے المناک واقعے کے مجرم پہچانے گئے ہیں، لسٹیں فراہم کی جا چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود اب تک کوئی ایک بھی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ اس خدمت میں حاضر ہوں۔ گلگت بلتستان ایک بار پھر دہشت گردی کی وجہ سے آتش فشاں کے دہانے پر ہے۔ 19 بے گناہ مرد و زن اور بچوں کی شہادت اور ان شہداء کے جنازے کے موقع پر ایک اور جوان کا قتل، شہداء کے سوم کے موقع پر تعزیتی قافلے پر مسلح دہشت گردوں کا حملہ، سکاؤٹس اور رینجرز کی جوابی فائرنگ اور اس کے نتیجے میں رستہ کھلوانا، بعض علاقوں پر فورسز کے چھاپے اور بہت بڑی مقدار میں بھاری اسلحے کی برآمدگی، وہ سازش ہے جس بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس شارٹ نوٹس پر، چونکہ کل رات کو خاصا لیٹ آپ دوستوں کو اطلاع دی گئی اور اس کے باوجود آپ یہاں پر تشریف لے آئے، آپ سب کا فردن شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کے اداروں کا بھی۔ پریس کانفرنس کا عنوان یقیناً آپ کے علم میں ہے، گلگت بلتستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس بلائی گئی ہے۔ آپ لوگ گلگت بلتستان کی موجودہ صورتحال اور اس کے پس منظر کے حوالے سے مجھے نہیں پتا کس حد تک ڈیپلی جانتے ہیں، لہذا یہ گفتگو کے بعد اگر کوئی سوال ہو تو میں اس کے لیے انشاءاللہ تعالی آپ